بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کے فضائل کی پہلی ویڈیو بھی میں نے دے دی، یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے نا زیادہ لمبی ہو گئی اور ذکر کے فضائل اور بھی رہتے ہیں، تو ذکر کے فضائل یعنی فائدے باقی اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں پل صراط پر آگے آگے چلتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا أَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ سورہ انعام رکوع نمبر 15۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس نور کے لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہیوں کی تاریکیوں میں گرا ہوا ہو کہ ان سے نکلنے ہی نہ پاتا؟ پس اول شخص مومن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کے ذکر سے منور ہے، اور دوسرا شخص ان چیزوں سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نور نہایت محتم بانشا چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی طلب اور دعا میں معاولہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے ہر جز میں نور کو طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ کہ حدیث میں متعدد دعائیں ایسی ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی ہے کہ حق تعالی شانہ آپ کے نور ہی نور کر دے، حتیٰ کہ یہ بھی دعا کی خود مجھے سرتاپا نور بنا دے کہ آپ کی ذات ہی نور بن جائے۔ اسی نور کی بقرار اعمال میں نور ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے نیک عمل ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں کہ ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے، اور ایسا ہی نور ان کے چہروں پر قیامت کے دن ہوگا۔ ذکر تصوف کا اصل اصول ہے اور تمام صوفیہ کے سب طریقوں میں رائج ہے۔ جس شخص کے لیے ذکر کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا اور اللہ جل شانہ تک پہنچ گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ آدمی کے دل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی پر نہیں ہوتا، اور جب ذکر دل پر مسلط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس کو گوشہ کو پر کرتا ہے بلکہ ذکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے اور بغیر کنبے اور جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزت والا بنا دیتا ہے اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال و دولت، کنبہ اور حکومت کے ذلیل ہوتا ہے۔ ذکر آدمی کے دل کو نیند سے جگاتا ہے اور غفلت سے چکنا کرتا ہے، اور دل جب تک سوتا رہتا ہے اپنے سارے ہی منافع کھوتا رہتا ہے۔ ذکر ایک درخت ہے جس پر معرف کے پھل لگتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں احوال اور مقامات کے پھل لگتے ہیں، اور جتنی بھی ذکر کی کثرت ہوگی اتنے ہی اس درخت کی جڑ مضبوط ہوگی، اور جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنے ہی زیادہ پھل اس پر رہیں گے۔ ذکر اس پاک ذات کے قریب کر دیتا ہے جس کا ذکر کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ اللہ جل شانہ نہ متقیوں کے ساتھ ہے اور نہ حدیث کے واردوں کے ساتھ ہے۔
انا مع عبدی ما ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میرے آدمی ہیں، میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو میں ان کا جیت ہوں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کروں۔ نیز ذکر کی وجہ سے جو اللہ جل شانہ سے معیت نصیب ہوتی ہے وہ ایسی معیت ہوتی ہے جس کے برابر دوسری کوئی معیت نہیں ہوتی، نہ وہ زبان کے تعبیر ہو سکتی ہے نہ تحریر میں آ سکتی ہے۔ اس کی لذت وہی جان سکتا ہے جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہم ارزقنی منہ شیئا، ذکر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر، مالوں کے خرچ کرنے کے برابر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ بہت سی روایات میں اس قسم کی مضامین گزر چکے ہیں جو آئندہ بھی آنے والے ہیں۔ ذکر شکر کی جڑ ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شکر بھی ادا کرتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی والسلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا، آپ نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، مجھے طریقہ بتا دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا بھی تم میرا ذکر کرو گے اتنا ہی شکر ادا ہوگا۔ دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست ذکر کی گئی ہے کہ یا اللہ تیری شان کے مناسب شکر کس طرح ادا کروں؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے۔ اللہ کے نزدیک لوگوں میں زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہو، اس لیے کہ تقوی کا منتہا جنت ہے اور ذکر کا منتہا اللہ کی معیت ہے۔ دل میں ایک خاص قسم کی قسوت سختی ہے جو ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی نرم نہیں ہوتی۔ ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے، ذکر اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے، اور ذکر کی غفلت اس کے ساتھ دشمنی کا جڑ ہے۔ اللہ کے ذات کے برابر کوئی چیز نعمتوں کے کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔ ذکر کرنے والے پر اللہ کی صلاۃ رحمت اور فرشتوں کی صلاۃ دعا ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ حدیث غور سے سننا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے باغوں میں رہے، وہ ذکر کی مجالس میں بیٹھے، کیونکہ یہ مجالس جنت کے باغ ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ حدیث مذکورہ میں یہ مضمون مفصل گزر چکا ہے۔ اللہ جل شانہ ذکر کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ ذکر پر مداومت کرنے والا جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ تمام اعمال اللہ کے ذکر ہی کے واسطے مقررہ کیے گئے ہیں۔ تمام اعمال میں وہی عمل افضل عمل ہے جس میں ذکر کثرت سے کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ فقراء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے حاصل کرتے ہیں، یہ روزے میں ہمارے شریک ہیں اور اپنے مالوں کی وجہ سے حج، عمرہ، جہاد ہم سب سے سبقت لے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا چیز بتاؤں جس سے کوئی شخص تم سے آگے نہ پہنچ سکے مگر وہ شخص جو یہ عمل کرے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کو فرمایا۔ باقی فضائل بھی رہتے ہیں، وہ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کتنی زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اتنا زیادہ فضیلت والا عمل میرے خیال سے کوئی عمل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔
کتاب فضائل اعمال مضمون فضائل ذکر صفحہ نمبر 60 61 62 63 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیر.